باب نمبر 17 باب من لم يقبل الهدية لعلة. جو شخص کسی وجہ سے ہدیہ قبول نہ کرے. وقال عمر بن عبد العزيز كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة. اور عمر بن عبد العزیز نے کہا ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہدیہ تھا اور آج وہ رشوت ہے. فائدہ: عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا قول ابن سعد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 377 نے ایک قصہ کے ساتھ باسند بیان کیا ہے. چنانچہ انہوں نے فرات بن مسلم کے طریق سے بیان کیا کہ انہوں نے کہا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا سیب کھانے کو دل چاہا تو گھر میں کچھ نہ ملا جس کے ساتھ اسے خریدیں، تو ہم ان کے ساتھ سوار ہو کر روانہ ہو گئے. آگے سے انہیں دیر کے لڑکے ملے جو بطور تحفہ سیبوں کا تھال اٹھا کر لا رہے تھے. انہوں نے ایک سیب پکڑ کر سونگا، پھر سارے تھال واپس کر دیے. میں نے اس کے متعلق ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے کہا وہ ان کے لیے ہدیہ ہوتا تھا اور وہ بعد کے حاکموں کے لیے رشوت ہے. رشوت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ مال جو کسی عہدے والے کو اس لیے دیا جائے کہ اس سے ناجائز کام میں مدد لی جائے. راشی وہ ہے جو رشوت دیتا ہے اور مرتشی وہ جو رشوت لیتا ہے اور رائش وہ جو واسطہ بنتا ہے. ترمذی حدیث نمبر 1337 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث ہے جسے ترمذی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. انہوں نے کہا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشیہ والمرتشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پر لعنت کی ہے. فتح الباری. اسی باب میں مذکور ابن اللطبیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نمبر 2597 سے ظاہر ہے کہ صرف عہدے کی وجہ سے جو ہدیہ دیا جائے وہ ناجائز ہے، کیونکہ اس کا مقصد عموماً ناجائز فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. البتہ اگر کسی کی پہلے سے آپس میں دوستی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے رہتے ہیں تو ایسے شخص سے ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے. باب کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہدیہ قبول کرنے میں کوئی شرعی یا عقلی رکاوٹ ہو تو اسے مسترد کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 2596. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه سمع الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں نے صعب بن جثامہ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے. وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا بطور ہدیہ پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابوا یا ودان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے. آپ نے اسے واپس کر دیا. صعب رضی اللہ عنہ نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس کرنے کی وجہ سے میرے چہرے کی کیفیت دیکھی تو فرمایا ہمیں تمہارا ہدیہ رد کرنے کی کوئی خواہش نہیں لیکن ہم محرم ہیں. فائدہ: اس حدیث پر کلام کتاب الحج حدیث نمبر 1825 میں گزر چکا ہے. یہاں یہ حدیث لانے کی مناسبت ظاہر ہے چونکہ بقول امام بخاری محرم کے لیے شکار کیا ہوا زندہ جانور لینا جائز نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا. اور بہت سے علماء کے نزدیک وہ شکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے واپس کیا کہ وہ آپ کے لیے کیا گیا تھا جبکہ آپ محرم تھے. حدیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز آدمی کے لیے حلال نہیں اسے بطور ہدیہ قبول کرنا بھی جائز نہیں. جیسے کوئی شخص شراب تحفے میں دے یا کسی حاکم کو مقصد نکالنے کے لیے ہدیہ پیش کیا جائے تو اسے قبول کرنا حرام ہے. اسی طرح مقروض سے ہدیہ لینا جائز نہیں کیونکہ وہ اس قرض کا سود ہے جو حرام ہے. حدیث نمبر 2597. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن الأتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. قال فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار
أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، ثلاثا. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو صدقہ وصول کرنے کے عہدے پر مقرر فرمایا، جسے ابن العتبیہ کہا جاتا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے ہدیہ دیا جاتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص اس میں سے کوئی بھی چیز لے گا تو وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے لے کر آئے گا۔ اگر کوئی اونٹ ہوگا تو وہ بلبلا رہا ہوگا، یا گائے ہوگی تو وہ ڈکار رہی ہوگی، یا بکری ہے تو وہ ممیا رہی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا یہاں تک کہ ہم نے آپ کی بغلوں کی مدھم سفیدی دیکھی، یعنی اور آپ نے فرمایا اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، 3 بار فرمایا۔ فائدہ، اس کی شرح حدیث نمبر 1500 میں گزر چکی ہے۔ یہاں حدیث لانے کا مقصد یہ ہے کہ عامل یا حاکم اس عذر سے ہدیہ واپس کر سکتا ہے کہ میں عامل یا حاکم ہوں، میرے لیے یہ جائز نہیں۔